بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وما أصدق الصادقين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ ظالموں کی شکست، ظالموں کے مقدر میں شکست دیکھی ہوئی ہے. ٹرمپ کبھی وہی اشکر کا جو فرعون کا ہوا اور نتنیاہو کا وہی اشکر جو تدروس کا ہوا بڑا برباد ہوتے رہیں. کیونکہ اللہ تکبر برداشت نہیں کرتا، غرور برداشت نہیں کرتا. آج ٹرمپ جو ہے وہ غرور سے کہہ رہا ہے کہ رات دے کے بعد پالو اور نام اللہ پیش کر دیں گے، بات نہیں مانو، سر جھکا لو اور نام مٹا دیں گے. جمعے فضل میں یہی بات نمرود نے جناب ابراہیم نے بھی کہی تھی، یہی بات فرعون نے جناب موسیٰ نے بھی کہی تھی. اب دیکھو کون مٹا اور کون بچا. جناب ابراہیم محفوظ ہے، نمرود بھی گیا، جناب موسیٰ محفوظ ہے، فرعون بھی اسی طرح سے کہ ٹرمپ یہ تو یہاں بھی مٹنے والے ہیں. اور یہ کیسے کہ امریکہ کے پاگل عوام ہے کہ ایک پاگل کو دوبارہ صدر بنا دیا. پاگل ہے وہ، اگر اس کو پاگل خانے میں دکھایا جائے تو اس کو صحت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل پائے گا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی پاگل خانے بلا سر کی کوئی دھات بٹھانے کی وجہ سے کسی پاگل خانے بھرتی کیا جائے، کیونکہ ایسے الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے جو کوئی سجیدہ آدمی بیان نہیں دے سکتا. انشاءاللہ شکست ہوگی اور انشاءاللہ بدلوں کو فتح ہوگی. اور میں ایک امام کا قول میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں، مولا علی کو وہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا علی نے ارشاد فرمایا یہودیوں کے سلسلے میں کہ یہ ادھر بدر بھٹک رہے ہیں. یہودی آپ نے 1400 سال پہلے کہا تھا ادھر بدر یہودی بھٹک رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان ملک ان سے ٹکرا ٹکرا کر شکست کھاتے رہیں گے. قول حضرت علی کا قول سنیے، حضرت علی کا قول سنیے کہ مسلمان ملک ان سے ٹکرا ٹکرا کے شکست کھاتے رہیں گے، لیکن جب سب مسلمان متحد ہو کر اس ملک پر حملہ کریں گے تو یہ ملک مٹ جائے گا، یہ ملک بنا ہو جائے گا. لہٰذا اگر اسرائیل کو بٹھانا ہے تو مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کم معلوم ہے، اسرائیل کو زیادہ معلوم ہے. لہٰذا اسی لیے اسی کے لوگ جو ہے وہ اختلاف پھیلاتے رہتے. یاد رکھو یہ داعش کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ یہودی اور عیسائی ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں ہیں. ابو بکر بغدادی یہودی تھا، سن لو، ابو بکر بغدادی یہودی تھا، نقلی مسلمان بن کر آیا تھا، جعلی مسلمان بن کر آیا تھا. یہ داعش بھی یہ سب کے سب نقلی مسلمان ہیں. اسی لیے امریکہ کے صدر نے کہا تھا جب داعش والوں نے آدھے عراق پر قبضہ کر لیا، آدھے عراق پر قبضہ کر لیا، تو اس وقت کے صدر نے کہا 20 سال تک ان کو نہیں ہٹا پائیں گے، 20 سال تک نہیں ہٹا پائیں گے. لیکن جنرل قاسم نے 6 مہینے میں فنا کر دیا تھا، اس کو 6 مہینے میں مٹا دیا تھا. اس کا مطلب سپورٹ تھی امریکہ کی. آج بھی آپ دیکھیں جتنے کو دہشت گرد کہا گیا تھا، آج سیریا میں انہیں پہ قبضہ، ان کا قبضہ ہے اور ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور وہ صحیح ہو گئے اور وہ اچھے ہو گئے اور وہ عمدہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے جتنے دہشت گرد ہیں وہ سب کے سب امریکہ اور اسرائیل کے بنائے ہوئے، سعودی عرب کے سپورٹ کے ساتھ ہے امریکہ اسرائیل. یاد رکھیے کسی نے کہا تھا تم نے کیسے کہہ دیا کہ طالبان جو ہے وہ امریکی ہے، کیسے کہہ دیا کہ داعشی امریکی ہے، تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، عقل سے پہچانا ہے. مجھے یہ بتائیے کسی بھی اسلامی معاملے میں کبھی کسی نے دخل دیا؟ ارے امریکہ نے کعبے کی شکل کا شراب خانہ چوراہے پر بنایا، کبھی طالبان نے مذمت کی؟ کبھی القاعدہ نے مذمت کی؟ ارے جس نے قرآن مجید چلایا کیا کبھی اس کو طالبان نے کوئی دھمکی دی؟ ایسے لوگوں کا مطلب ہے کہ خود طالبانی القاعدہ سب امریکی ہے. اور یہ اسلام میں تفرقہ پھیلانے کے لیے یہ آئے. جب تک اس ہمارے مسلمان متحد نہیں ہوں گے اسی طرح سے مسلمان ذلیل ہوتے جائیں گے، اسی طرح فلسطین میں مارے جاتے رہیں. پہلے میں جمعے میں خطبے میں کہا تھا پہلے عرب والوں کی حمیت اور غیرت مشہور تھی، اب بے غیرتی مشہور ہو رہی ہے، اب ان کی بے شرمی مشہور ہو رہی ہے کہ عرب اس طرح سے بے تاجہ مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی، وہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے اور عیاشیاں کر رہے ہیں. ان سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی بے حیا نہیں ہے یہ جتنے بھی عرب ملک ہے. لہٰذا وہاں کے عوام کو ان کے خلاف اٹھنا چاہیے.
اور اس کے خلاف بغاوت ہونا چاہیے، ان بے غیرتوں کو ہٹانا چاہیے، جب تک کہ مسلمان ایک ہو کر اسرائیل کے ارے ہمارے ہندو بھائی صرف مسلمانوں کی دشمنی میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، مسلمان کی دشمنی میں، لیکن تم کو معلوم ہے ان کا دھرم کیا ہے؟ یہودیوں کا دھرم ہے کہ تلمود ان کی کتاب مذہبی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کنویں میں ایک کتا گر جائے اور اسی کنویں میں کوئی نان یہودی گر جائے، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، عیسائی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، کتا گر جائے کنویں میں، اسی میں نان یہودی، تو کتے کو بچا لو، نان یہودی کو مرنے دو، کیونکہ اس کو جینے کا حق ہے ہی نہیں۔ تو ہندوؤں کے بھی سب ترین دشمن ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے دشمن ہے یہودی، اسی طرح سے ہندوؤں کے دشمن بھی ہیں، اسی طرح سے عیسائیوں کے دشمن بھی۔ ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، ہرگز نہیں، ان سے زیادہ خوددار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بدماش کوئی نہیں ہے، یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور کسی کا فائدہ نہیں۔ زیادہ ہندوستانی مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے ہوشیار رہیے، کیونکہ بدترین دوست ہمیشہ ثابت ہوئے، ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش اپنے ملک سے بھی ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ۔ اٹل بہاری جی کا اعلان ہو چکا تھا، اٹل بہاری جی کا اعلان ہوا تھا، اور دہلی کے لال قلعے کے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور اسرائیل کا قبضہ چھوڑنا ہوگا۔ آج کی حکومت کو یہی پالیسی اختیار کرنا چاہیے جو اٹل بہاری جی کی پالیسی تھی۔ یہی ہمارا کہنا ہے، اسرائیل مردہ باد۔ جمعے کی نماز کے بعد میں یوم قدس منایا گیا، ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، عادل فراز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیے، آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلان پر جو انہوں نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس کے طور پر منائیں اور مظلومین کی حمایت کریں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں، تو ہم اپنے جو اس زمانے کے ہمارے مرجائے وقت تھے، ہمارے اتنے بڑے عالم دین اور جنہیں ہم رہبر کبیر بھی کہتے ہیں، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ماہ رمضان کے ہر آخری جمعے کو آصفی مسجد میں فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیلی غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ اور آج ہم لوگوں نے یہاں پر جتنے شہداء نے قربانیاں دی ہیں القدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، حریت کے لیے، ان سب کو یاد کیا گیا، چاہے اس میں اسماعیل ہنیہ ہوں، چاہے سید حسن نصر اللہ ہوں، ہاشم صفی الدین صاحب ہوں، چاہے یحییٰ سنوار ہوں، جتنے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں سب کو یہاں یاد کیا گیا، ان کو خراج عقیدت پیش کی گئی۔ جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ وقف سنشودھن بل جو کہ پاس ہونے کی کگار پہ ہے یا پوری طرح سے اس کو پاس کرانے کے لیے مودی سرکار آگے آ رہی ہے، اس پر کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آج مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو مسلمان کالی پٹیاں باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ ایک تو اعلان ذرا سا میرے ناقص خیال میں لیٹ آیا، اور دوسرے یہ کہ جب آج پوری دنیا میں یہ دن فلسطین کے لیے منایا جاتا ہے اور یوم القدس کے عنوان پر منایا جاتا ہے، تو اس کو آپ جوڑ سکتے تھے کہ آپ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں بھی آئیں اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں بھی آئیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہمارے ہندوستان کے مسائل ہیں اس کے لیے بھی اعلان کرتے کہ آپ کالی پٹی باندھ کر آئیں۔ تو یہ ذرا سا اس میں لوگوں کو کنفیوژن بھی ہو گیا، اور جو یوم قدس منانے والے لوگ تھے وہ اس اعلان سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پائے۔ تو ورنہ واضح موقف ہے مجلس علماء ہند کا، ہمارے تمام علماء کا، کہ ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہیں اور وقف بل کو بالکل قبول نہیں کریں گے، اور جہاں تک مخالفت ہو سکے گی ہم مخالفت کریں گے۔ دیکھا جا رہا ہے جیسے ایک طرف تو مودی سرکار وقف کو لانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف سوغات مودی کے تحت 32 لاکھ مسلمانوں کو کٹ بھی دے رہی ہیں، کیا ایک چھلاوا ہے یا کیا ہے یہ؟ دیکھیے، اچھی بات ہے کہ اگر سوغات کہیں دی جا رہی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ رمضان میں آپ راشن تقسیم کرنے کے بجائے، کوئی کٹ تقسیم کرنے کے بجائے آپ یہ کہتے کہ ہم مسلمانوں کو سب سے بڑی سوغات یہ دے رہے ہیں کہ جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، جو جگہ جگہ پہ مذہب کے نام پر جو کٹر لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جو حیوانیت آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سخت قانون بنا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوقاف پر بری نگاہیں ہیں، ان اوقاف کو مسلمانوں کو واپس کیا جا رہا ہے، جن پر سرکاری قبضے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں کے قبضے ہیں، اور جو وقف بل پارلیمنٹ میں ہم پیش کرنے والے تھے اب اس کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال سے سب سے بڑی سوغات یہ ہوتی، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی ہندوستان سے نفرت کے خاتمے کا عزم کرتے۔ یہ تھے مولانا عادل فراز صاحب، سجاد ٹائم نیوز سے میں جمال مرزا۔ آج جمعے کی نماز کے بعد میں یوم قدس منایا گیا، ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، آج کس طرح یہ احتجاج کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ یوم القدس جو بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں میں جاگرکتا پیدا ہو
اور لوگوں کو یہ پتہ چلے یہ ہے آخر کیا وجہ کیا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو یہودی باہر سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے قدس کے اوپر اور فلسطین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. لہٰذا ہم سب لوگوں کو یہ مان لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ فلسطین اور قدس مسلمانوں کا حق ہے, مسلمانوں کے پاس تھا. لہٰذا اس کی آزادی کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. جس طریقے سے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہودی کسی کے نہیں ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. مسلمانوں کے سلسلوں میں تو انہوں نے حد کر دی ہے کہ اتنا ظلم شاید تاریخ میں کسی جگہ پہ نہیں دکھائی دیا. آج چھوٹے چھوٹے بچے, ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے, حتیٰ یہ کہ شکم مادر میں جو ابھی بچے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. کتنا دردناک ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم عورت کے پیر سے پازیب نکل جائے اور کوئی مسلمان سنے اس واقعے کو اور بے ہوش ہو کے گر جائے, وہ مر جائے, اس میں تو اسے حق ہے. یعنی حضرت علی علیہ السلام کو ایک نون مسلم عورت کے پیر سے پازیب کھینچنے کا اتنا درد ہے کہ اگر کوئی اس میں مر جائے تو حق ہے اسے. لیکن آج فلسطین میں کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے, کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. کتنے بڑے درد کی بات ہے. انسان کا دل بے قرار ہے. لہٰذا آج ہر انسان کو, کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو انسان ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہ فرمانا ہے کہ ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرو اور مظلوم کی حمایت کرو. لہذا مظلوم کی حمایت کرنا, فلسطین کی حمایت کرنا, غزہ والوں کی فلسطین کرنا, یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے. اور ظالم اسرائیل اور اس کا باپ امریکہ کی مخالفت کرنا یہ سب انسان کا فریضہ ہے. یہ قبلہ اول بھی ہم لوگوں کا ہے. جی اسی وجہ سے تو اس بیت المقدس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قبلہ اول ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے. لہٰذا ہم سب کو قبلہ اول اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہو. جس اعتبار سے بھی انسان مدد کر سکتا ہے اس اعتبار سے مدد کرے. دام درہم قدم سخن, ہر اعتبار سے ذمہ داری ہے ہم سب کی انشاءاللہ. یوم قدس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے اپنا نام بتا دیں. جی میرا نام سید علی شجاع ہے, میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. دیکھیے یوم القدس کے اوپر کہ یوم القدس جو ہے ہر ایک انسان کا فریضہ ہے. مولا علی کی وصیت ہے. مولا علی کی وصیت ہے کہ جس طرح سے دیکھیے آپ کو دنیا میں انسان جب رہتا ہے تو اس کو ہمیشہ جو نردوش کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے اور جو ظالم کا مخالفت ہونا چاہیے. تو یہی ہماری بات ہے. اور اس کے اوپر ہم اپنی بات کو, میری کوئی بات نہیں ہے, مہاتما گاندھی کی بات کوٹ کریں گے. جس طرح سے جو ہے فرانسیسیوں کا ہے, جس طرح سے انگلینڈ انگریزوں کا ہے, اسی طرح سے جو فلسطین ہے وہ عربس کا ہی ہے. مہاتما گاندھی نے اپنی بات کہی تھی, اپنی کتاب میں لکھی تھی, ہرجن کتاب ایک ہے اس میں لکھی تھی. تو یہی ہماری بات ہے. اور جو ہے فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا جو قبضہ ہے یہ غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ جو قبضہ ہے انشاءاللہ وہ مٹ کے رہے گا. اور جو دنیا میں کبھی بھی جو ہے جو حکومت ہوتی ہے کبھی بھی وہ ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے. تو لہٰذا یہی ہماری بات ہے اور یوم القدس کے اوپر. اور شکریہ.